اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ خامنائی رہبر معظم اب ہمارے مسلک کے بڑے نہیں رہے، اب وہ تمام عالم اسلام بلکہ تمام آزاد انسانوں کے رہبر ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے ابھی بھی ان فلسطین غزہ کے مظلومین کا خون ٹپک رہا ہے، جو یہ الزام لگا اور جن کی یہ حمایت کرتے ہیں اور جن پہ یہ صدقے وارے جاتے ہیں۔ ابھی تو وہ عیاں ہو گئے نا، وہ کس طرف ہیں، اسرائیل کی طرف ہیں یا مسلمان کی طرف ہیں؟ یہ عیاں ہوا یا نہیں ہوا؟ واضح اس ہوا جنگ میں بالکل واضح ہو گیا۔ روزہ روشن کی طرح ہے، اگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو الگ نہیں، جو بند کرے اسے بھی نظر آتی ہے۔ آنکھیں بند بہت سے لوگوں سے کرایا تھا، صحیح۔ اب بند آنکھوں سے بھی یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ یہ جن کے وفادار ہیں وہ کن کے وفادار ہیں؟ اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، انسانیت سوز حرکتیں کرتے ہیں، ایک تہذیب کو ختم کرنے کا فخریہ دعویٰ کرتے ہیں، پورے ایک ملت کو نسل کشی کر چکے ہیں۔ ابھی اسی سال کی بات ہے، کوئی پرانی تاریخ کی بات نہیں ہے۔ جو زوال شروع ہونا ہوتا ہے تو کسی کے ہاتھ سے ہونا ہوتا ہے نا، صحیح۔ اللہ اگر فتح دیتا ہے تو وہ بھی کسی کے ہاتھ دیتا ہے، کسی کے ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ شرف ابھی شیعیان علی ابن ابی طالب کو ملا ہے، علی کو ملا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کہاں وہ علی، کہاں ہم، لیکن راستہ تو وہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ابو جواد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مختلف علماء کرام سے سوالات اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ عالم اسلام میں جو ایک عجیب فضا ہے اور حق و باطل، اہل شر اور اہل خیر کے درمیان جو ایک بہت بڑا مارکا چل رہا ہے، اس کو لے کر آپ کے ذہنوں میں اور کچھ ہمارے ذہنوں میں بھی سوالات تھے۔ ان سوالات کو لے کر ہم چاہ رہے تھے کسی عالم کے پاس جائیں اور جو آپ کے ذہنوں میں بھی شبہات ہیں ان کا بھی ازالہ ہو، اور جو ہمارے ذہنوں میں بھی سوالات ہیں وہ بھی جا کے علماء کرام کی خدمت میں رکھیں۔ لیکن ایک عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ علامہ شیخ انور نشوی صاحب سے بات چیت ہو۔ ان کی طبیعت کی ناسازگی کے سبب یہ پروگرام تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ آئیے پہلے قبلہ کی طبیعت معلوم کر لیتے ہیں، پھر جو سوالات ہیں ان کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناساز طبیعت کے ساتھ بھی ہمیں مختصر وقت دے رہے ہیں۔ آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میری طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ بہتر ہے؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اور اس کا فضل ہے، اس کا لطف و کرم تھا جو اس نے اس مریضی کی حالت سے گزارا، اور نہ جانے کتنے وہ چیزیں جس کے ہم لائق نہیں تھے اس دوران ہمیں عطا ہوئی۔ حد اقل یہ ہے کہ ہمارے کچھ گناہ جڑ گئے اور کچھ خاموش رہنے پہ مجبور ہوئے، اور شاید وہ غلطیاں جو ہم بول کے کرتے ہیں ان کا ازالہ ہے، خدا جانتا ہے۔ لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی اور ان تمام چاہنے والوں کا جنہوں نے اس تمام لمبا ہو گیا اس دفعہ یہ پیریڈ مریضی کا، تو اس عرصے میں ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں ہوئی لوگوں کی طرف سے، اس میں ہمیں بھی لوگوں نے یاد رکھا۔ ان سب افراد کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں دوبارہ سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ اپنی مرضی کے بستر سے اٹھ کر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو طول عمر دے اور پروردگار عالم آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد تمام شہداء کی اور تمام بالخصوص رہبر معظم کی شہادت کی ہم آپ کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ کے مسلک کے بہت بڑے جید عالم دین، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجاہد اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ آپ کو بھی اور پوری آپ کی ملت کو بھی صبر جمیل عطا بہت شکریہ۔ آپ کے آخری جملے سے مجھے اختلاف ہے۔ آیت اللہ خامنائی رہبر معظم اب ہمارے مسلک کے بڑے نہیں رہے، اب وہ تمام عالم اسلام بلکہ تمام آزاد انسانوں کے رہبر ہیں۔ تو آپ کو میں تسلیت اور تبریک دونوں ایک ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تو ہے، واقعتاً ہم نے دیکھا کہ وہ افراد جنہوں نے پوری زندگی آپ کے مکتب کے خلاف ایک زہر اگلا تھا اور تکفیر کے نعرے تھے، آج ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں میں گلدستے دیکھ رہے ہیں، تعزیت نامے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو بڑے بڑے اجتماع میں شامل ہوتے ہوئے خود اجتماع کر کے وہ جس طرح تعزیت دے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ واقعتاً یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ جو ان کے خون ہی سے… میری نظر ان پہ نہیں ہے، اچھا، انہیں میں منافق کہتا ہوں، جو اب پھرے ہیں۔ جن کی آپ نے تعریف کی ہے، اچھا، ان کو میں منافق کہتا ہوں۔ ان منافقین نے بہت سے سادہ لوگ یا عام مسلمانوں کو متاثر کر رکھا تھا اور ان کو حقیقت سے روک رکھا تھا۔
اب وہ بند ٹوٹ گیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں عام لوگ جو ادھر آئے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ سے یہ مجبور ہوئے ہیں. ان کے دلوں میں نفاق ابھی بھی ہے. وہ ایک خاص ٹولے کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں گلدستے ہیں, وہ گلدستے ہمیں نہیں چاہیے. وہ گلدستے عوام کے پریشر نے ان کے ہاتھوں میں دیے, ان کے دلوں میں ابھی بھی نفاق ہے. اچھا, اسی جو خاص ایک گروہ ہے, کچھ ان کے ذہنوں میں بھی شبہات تھے جو انہوں نے عام سادہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے, اور ظاہر ہے ایک فطری ہے کہ جب شبہ کوئی آتا ہے تو انسان اس پر سوچنے لگتا ہے. وہی سوالات لے کر آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے بڑے اس کام کو لے کر نکلے تھے کہ ہم فلاں کو ختم کریں گے اور اس کو فنار کریں گے اور ہم مظلوموں کو اس سے نجات دیں گے, اس سارے قضیے کے اندر کہیں پر بھی ان کا ذکر نہیں ہوا, اور بالخصوص ابھی جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر میں بھی آپ نے ان مظلوموں کا ذکر تو نہیں کیا. پھر تو یہ سارا آپ کا ڈھونگ تھا, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو یہ کس طریقے سے یعنی آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ کون سے مظلوموں کا ذکر نہیں ہوا؟ یعنی جو غزہ کے اندر مظلوم شہید ہو رہے ہیں ابھی تک, جو ان پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے, آپ نے تو اپنے معاہدے کے اندر ان کا ذکر ہی نہیں کیا. اچھا, آپ نے تو بہت کیا. آپ نے, میں انہی لوگ اسی ٹولے سے کہہ رہا ہوں, آپ سے نہیں کہہ رہا. صحیح, ٹھیک ہے, آپ بھی یقیناً اپنی بات نہیں کر رہے, اسی ٹولے کی بات کر رہے. ان کے ہاتھوں سے ابھی بھی ان فلسطین غزہ کے مظلومین کا خون ٹپک رہا ہے جو یہ الزام لگاتے ہیں, اور جن کی یہ حمایت کرتے ہیں اور جن پہ یہ صدقے وارے جاتے ہیں. ابھی تو وہ عیاں ہو گئے نا, وہ کس طرف ہیں, اسرائیل کی طرف ہیں یا مسلمان کی طرف ہیں. یہ عیاں ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تو واضح ہوا کہ بالکل واضح ہو گیا. سب روزہ روشن کی طرح ہے, اگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو نہیں, جو بند کرے اسے بھی نظر آ گیا. آنکھیں بند بہت سے لوگوں سے کرایا تھا. صحیح, اب بند آنکھوں سے بھی یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ یہ جن کے وفادار ہیں, صحیح, وہ کن کے وفاداری, یہ وفاداریاں تو واضح ہو گئی. صحیح, یہ باتیں اب ختم ہو گئی. اب یہ بکنا ختم, اب یہ نہیں بکتا, اس کے جواب کی بھی ضرورت نہیں. صحیح, رہ گیا ابھی مسئلہ غزہ کا نہیں ہے. غزہ کا جب تک مسئلہ تھا, غزہ کے مسئلے میں تنہا, میں ایران بھی نہیں کہوں گا, صرف شیعہ کھڑے رہے, صرف علی کے چاہنے والے کھڑے رہے. اچھا, ہمیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم ایران کے وفادار, ہم ایران کے سرے سے وفادار نہیں, ہمیں ایران سے ہمارا کوئی لینا دینا تعلق نہیں. اچھا, اس کو کاٹیں گے تو کچھ لوگوں کے لیے اچھا مواد مل جائے گا, کاٹیں, ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم, مجھے خود ابھی یاد ہے, میں چھوٹا تھا اور جب ایران پہ ان لوگوں کی حکومت تھی جن کی یہ سب ساتھ تھے, جن کو ابھی بھی لانا چاہ رہے ہیں, ابھی تو پتہ نہیں ان کو لا سکیں گے نہیں لا سکیں گے, جن کے یہ سب ساتھ تھے, اور ان کے عرب بادشاہ اور شہزادے اسی طرح خوش آمد کرتے تھے جس طرح ابھی وہ ٹرمپ کی کرتے ہیں. صحیح, اور نتنیاہو کی کرتے ہیں. صحیح. اس وقت مجھے یاد ہے, میں خود بچہ تھا اور والد صاحب اور باقی تشیع ایران کے خلاف تھا نا, اس وقت کی جو ایران کی حکومت ہے, شاہ ہے فلاں, اس کے خلاف ہم نے مظاہرے کیے. تو ہماری وفاداری ایران سے نہیں ہے, وإلا اس ایران سے ہماری وفاداری ہوتی. صحیح, ایران سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح, ہماری وفاداری اسلام سے ہے. واہ, ہماری وفاداری مسلمان اور مظلومین عالم سے ہے. صحیح, جو بھی ان مظلومین کے لیے کھڑا ہوگا, ان کے ساتھ جو بھی نقش قدم میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر چلے گا, صحیح, جو بھی وصیت امیر المؤمنین پہ چلے گا, ظالم کے دشمن بن جاؤ, مظلوم کی مددگار بن جاؤ, ہماری جانیں ان پہ قربان, وہ جو مرضی ہو. غزہ اور فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے, یہ تو طے ہے. کچھ مستبصر ہیں, ان کی بات الگ ہے, ان کو چھوڑ کر نہیں نا, وإلا اصالتاً کوئی شیعہ نہیں. صحیح, ان کے لیے صرف شیعہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ لبنان میں بھی دیکھا جائے تو, جہاں بھی دنیا میں جہاں پر چھوڑ دیجیے, اب بارڈر اور ان کا نام چھوڑ دیں. صحیح, ایران ہے, لبنان ہے, فلان ہے, کہاں ہے, پاکستان کے کون لوگ کھڑے ہو؟ پاکستان کے بھی شیعہ ہیں, صرف اور صرف علی والے. آپ لفظ شیعہ بھی اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں, ختم کر دیں, ہاں, صرف علی والے. دشمنان علی والے ہمیشہ یہود کے ساتھ آپ کو نظر آئیں طول تاریخ میں. اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑے سے جھلکیاں دکھا سکتا ہوں, لیکن آج کا ہم سیشن ویسا نہیں رکھنا چاہ رہے جیسا ہوتا ہے. تو سوال یعنی یہ تھا کہ یعنی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی ہم آ رہے ہیں نا. صحیح, یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے.
نہیں تو ایران سے کیا دشمنی تھی؟ صحیح. اسرائیل اس کے بعد فلسطین کو اگر آپ حکومت تسلیم کریں، آپ تو اسرائیل کو حکومت تسلیم کیے بیٹھے ہیں ابھی تک. آپ سب. صحیح. ٹھیک ہے، کسی نے اعلان کیا، کسی نے اعلان نہیں کیا. کسی نہ کسی شکل میں، وہ ابراہیم اکارڈ کی شکل میں ہو، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شکل میں ہو، وہ غزہ پیس بورڈ کی شکل میں ہو، وہ امریکہ کی کاسلیسی کی شکل میں، کسی بھی مختلف شکل میں سب تسلیم کیے بیٹھے. صحیح. صرف ایک ملک سے کیوں مشکل ہے؟ اب میں جغرافیہ سب کو پتا ہے، اس کے بعد اردن آتا ہے، سعودی آتا ہے، عراق آتا ہے، شام آتا ہے. شام آپ نے آزاد کر کے بہت نعرے لگا لیے تھے، شام ہم نے آزاد کیا. آزاد کر کے کیا کیا؟ تحفہ دے دیا یہودیوں کو. صحیح. اگر ابھی پرانا شام ہوتا تو وہاں سے بھی امداد آتی، کوئی مزاحمت ہوتی، کچھ نہ کچھ ہوتا. ابھی کیا؟ ابھی مزاحمت تو چھوڑیے، اس کا بڑا حصہ اسرائیل نے آکوپائی کر لیا، کوئی ایک لفظ نہیں بولا. یہ جشن منانے والے کہ شام آزاد ہو گیا ہے. آزاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسرائیل کا ہو گیا. بالکل. وہاں پر بیٹھ کے ایک شخص نے نعرے بھی لگائے تھے، یعنی وہ کوئی پاکستانی تھے جو شام گئے ہوئے تھے. وہ اپنے استاد سے، یعنی ایک طالب علم تھا کسی مدرسے کا، وہ اپنے استاد سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا، استاد جی ہم نے شام کو فتح کر لیا. فتح کر کے اسرائیل کو دے دیا، یہودیوں کو دے دیا. یہ پرانی وہ ہے، روش ہے، پرانی روش ہے. پہلے بھی آپ نے فتح کر کے یہودیوں کو ہی دیا تھا. یعنی بہت تعجب کی بات ہے کہ ایک مدرسے کا طالب علم اپنے استاد کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ استاد جی ہم نے شام کو فتح کر کے دوسرے معنوں میں یہودیوں کا ہمیں دے دیا ہے. وہی پہلے بھی جسے آپ کہتے ہیں نا فاتح فلسطین، اس نے بھی فتح کر کے یہودیوں کو ہی دیا تھا. اس پہ ہمارا لیکچر ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں، اس موڈ میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ تاریخ ہے ساری. صحیح. تو یہ جنگ ہوئی ہی غزہ کے لیے ہے، یعنی اصلاً ابتدائی ہوئی ہے. ابتدائی وہی، اللہ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی مشکل کوئی چیز ہی نہیں ہے. صحیح. اس نے 70,000 غزہ کے بے گناہ شہریوں کو شہید کیا. تو کس کا خون جوش مارنا چاہیے تھا؟ کس سے خطرہ ہونا چاہیے تھا؟ ہمسایوں سے. صحیح. تو ہمسایوں سے اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوا؟ نہیں ہوا. کس سے محسوس ہوا؟ ایران سے. کیوں محسوس ہوا؟ اسی پہ. حماس کو سپورٹ کرنے والا کون تھا؟ ایران. صحیح. آپ میں سے کس نے حماس کو سپورٹ کیا؟ کسی نے بھی نہیں. نعرے بازی کے علاوہ نہیں، نعرے میں بھی کسی حکومت نے، ہاں حکومت سطح پر کوئی بھی اس طریقے نعرے بازی کی حد تک میں مان لوں گا، ایک نعرہ دکھا دیں. نہیں. صحیح. نہیں ہے. اس کے بعد ابھی حماس نے کیا جواب دیا ہے، وہ بھی انتہائی شرمناک. ہاں جو آخری بیان ان کا انتہائی شرمناک ہے. گزر جائے، میں نہیں جانا چاہ رہا. صحیح ہے نا. تو یہ سب کچھ جس کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کہتے ہیں وہ کہاں ہے، ہم کہتے ہیں تم کہاں ہو. وہ ان کو کہاں تلاش کر رہے ہو بھائی؟ اس سب میں، اس جینوسائیڈ کے بعد تم کہاں ہو؟ اور اگلی باری تمہاری ہے، بچنے والے تم نہیں ہو. نتن یاہو اور ٹرمپ اور اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، انسانیت سوز حرکتیں کرتے ہیں، اور ایک تہذیب کو ختم کرنے کا فخریہ دعویٰ کرتے ہیں. پورے ایک ملت کو نسل کشی کر چکے ہیں. ابھی اسی سال کی بات ہے، کوئی پرانی تاریخ کی بات نہیں ہے. صحیح. ابھی یہ سب نتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ آور تھے. کیوں؟ اب تو کھل کے سامنے آ گئے سب. کیوں؟ سوال تو آپ پہ آ رہا ہے نا. آپ صحیح. سوال کر رہے ہیں کہ غزہ والے کہاں ہیں، آپ کہاں ہو؟ آپ تو غزہ امن بورڈ میں ہو. غزہ امن بورڈ کیا ہے؟ کس نے تشکیل دیا ہوا ہے؟ ٹرمپ نے. آپ سب وہاں ہو تو آپ سب غزہ کا نام لے رہے ہو، اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اگر اول تو کبھی تو کوئی پیس ایگریمنٹ ہوا نہیں ہے. صحیح. کہ آپ کہیں اس میں غزہ کہاں ہے؟ ہوا ہی نہیں. ابھی یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ختم کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اگر ختم ہوتا ہے یہ آگے نہیں چل سکتا تو اسی پر کہ حملہ نہیں ہوگا. لبنان پہ کیوں حملہ ہو رہا ہے؟ بالکل. یعنی کل تک کا بیان یہی تھا. لبنان، غزہ، لبنان بھی سارا شیعہ نہیں ہے. لبنان کا دفاع صرف شیعہ کرتے ہیں. اسی وقت آپ نے فوجوں کو نکلتے دیکھا ہوگا. صحیح. لبنان کی فوجوں کو وہ علاقہ چھوڑ کے نکلتے دیکھا ہوگا. بالکل. ہے نا. اور اس علاقے میں شہادتیں دیکھ کے لبنان کو کس نے بچایا؟ جس میں سنی ہیں بہت ہیں، بالکل، مسیحی ہیں، باقی ادیان بھی ہیں.
اس لبنان کی آج تک کس نے حفاظت کی اور آج بھی کس نے حفاظت کی اور آج بھی کون قربانی دے رہا ہے؟ صرف علی والے. اچھا ایک سوال یہ بھی تھا، یعنی ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی اصل بنیادی وہی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے نام کیوں نہیں لیا. آپ کہتے ہیں کہ اس سوال کے تناظر میں نے کہا ہے. ہاں صحیح. ہاں وَإِلَّا اصل بنیاد پہ تو کہیں الگ چیز ہے وہ، تو حقیقت کہیں اور ہے. صحیح آج ہم اس کو ذکر نہیں کر رہے. صحیح، یعنی اس کی جڑیں کہاں ہیں وہ ہے کہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، یعنی جو تشیع کا نقصان ہوا ہے، اتنی قیادتیں گئی ہیں، اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، سب کچھ یہ تو تھا اسی لیے کہ سب کچھ بند ہو جائے، حملے بند ہو جائیں اور دشمنان کا یا اہل شر کا خاتمہ ہو جائے، اہل کفر کا. وہ تو نہیں ہوا، اور جو آپ کہہ رہے تھے حملے ختم ہو جائیں وہ بھی نہیں ہوئے. تو پھر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا جب کچھ ہوا ہی نہیں؟ اچھا آپ خود ہی صغرا بناتے ہیں، خود ہی کبرا بناتے ہیں، خود ہی نتیجہ لے لیتے ہیں. صحیح. ہم نے کب کہا کہ یہ شہادتیں اس لیے ہیں کہ حملے ختم ہو جائے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ نہیں، سب کچھ اسی لیے تو ہو رہا تھا، یعنی اسی کے ضمن میں تو یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کا اصل کس کے ذمہ؟ کہ حملے ختم ہو جائیں؟ ظاہر ہے مقابلہ اسی لیے تو کیا جا رہا تھا کہ نہیں، حملے ختم ہو. مقابلے اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ حملے ختم ہو جائیں. یعنی کسی کے سامنے اگر مقابلہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے سب چیز. ہاں الگ مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے اس پہ بحث ہے. صحیح. پھر اس کے حملے ختم ہو جائیں نہیں، وہ اس کے حملے جاری رہیں گے. صحیح. یہ نہیں ہے. اب کس لیے تھا اگر آپ سوال کریں گے تو پھر ایک الگ بحث ہے. صحیح. پھر وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیے میں اسی اس میں جب یہ خبر آئی تھی آیت اللہ خامنہئی کی شہادت، میں ICU میں تھا. اللہ. میں اس وقت بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اس وقت میں نے ایک بیان دیا، شاید سب سے پہلا بیان شاید کہہ رہا ہوں مجھے، کیونکہ اور تو پتہ نہیں تھا دنیا میں کون بیان دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. لیکن اسی وقت میرا تحریری بیان اس وقت آیا، اور اس کے علاوہ ایک میں نے مقالہ وہاں پہ لکھ میں نہیں سکتا تھا، تو میں نے اپنے موبائل میں ہوش میں آ جا رہا تھا اس میں ریکارڈ کیا. وہ ابھی میں کبھی اگر اس کو تھوڑا سا بہتر کروں، فائنلائز کر کے پبلش کروں گا، اس میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے، جواب ہے جو شبہات ہیں. نہیں صرف یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لڑے کیوں، پانا کیا تھا، صحیح. اتنی شہادتیں دی وہ ختم تو نہیں ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے اس میں، وہ کبھی انشاءاللہ مل جائے گا، نشر کریں گے. ٹھیک. وہ کیونکہ حالت بیداری، خواب، بے ہوشی سب میں مکس میں ہے، تو اس لیے اس کو ریچیک کیا جائے گا. نہیں ریچیک نہیں، اس سے اچھا کوئی ہوا نہیں آج تک، میں نے لکھا نہیں ہے. اچھا جو سالہ میں بیداری عالم بیداری میں تو غلطیاں ہم بہت کرتے ہیں. صحیح. تو وہ جو اور عالم میں انسان کو کبھی کچھ نصیب ہوتا ہے، یہ اس میں سے وہ بھی ابھی میں دیکھوں گا کہ وہ فہم عمومی کے مطابق ہے یا نہیں، ہو بھی سکتا ہے، اس کو میں لا سکتا ہوں، تنزیل کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، وہ بات کی بات. ایک تو ہاں وہ بات ہے. دوسرا دیکھیے ہم کربلا والے ہیں. صحیح. کربلا میں اور ہم میں، کربلا والوں میں اور ہم میں بہت فرق ہے، بہت فرق. پہلے امام حسین کہاں اور حسینی کہاں، بہت فرق ہے نا. صحیح. شہداء کربلا کہاں، شہداء ایران کہاں، بہت فرق ہے. صحیح. لیکن یہ چلتے اسی راہ پہ ہیں. واہ. فرق کے باوجود پیروی اسی راہ کی. ہاں مثلا امام حسین کے ساتھ باقی کاروان چل رہا تھا، چلتے ایک ہی راہ پہ تھے، لیکن حسین کہاں، اللہ، باقی کہاں، غلام حسین کہاں. ہاں وہ کہاں. فرق بہت ہے. یہ نا راہ ایک ہے، راہ ایک ہی ہے، رستہ ایک ہی ہے. ہاں اس کو نوٹ رکھنے کے بعد اس کو میں اس لیے بھی دوبارہ تاکید کر رہا ہوں کہ آج کل جب یہ جذبات میں ہیں تو ہم یہ بہت تشبیہ اور فلان اور یہ چیزیں کر رہے ہیں، کبھی کبھار بڑھا بھی دیتے ہیں. صحیح. اس کو بھی ضروری ہے کہ شہداء ایران، شہداء کربلا سے ہی بڑھ کر ہیں. اور اس کے استدلال رہبر معظم نے خود اسی موضوع پر انتہائی تنبیہ فرمائی اور انتہائی واضح وضاحت دی ہے اپنے لیے. بیان جاری کیا تھا اپنے لیے. سیاست ہم لوگ، عام لوگ جو اپنے لیے بھی اور عام شہداء کے لیے بھی کوئی منزلت مرتبت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس تمام فاصلے کے باوجود راہ وہی ہے، رستہ ایک ہی ہے ہمارا، اسی راہ پہ چل رہے ہیں جس پہ حسین چل رہے ہیں اور حسین کا غلام جون چل رہا ہے. راہ تو ایک ہی ہے، فرق بہت ہے. حسین کربلا یزید اور اس کی طاقت کو، ملٹری طاقت کو، مادی طاقت کو مٹانے گئے تھے نہیں.
صحیح. ٹھیک ہے نا, اس کی عسکری اور قوت کو. مادی قوت طاقت حکومت کو مٹانے کے تھے, نہیں, کس لیے گئے تھے؟ شہادت کے لیے. آپ کے حسین شہید ہو گیا, یزید کی مملکت وہیں باقی رہی. یہ فتح کا تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے نا, یعنی جو عوام کے ذہنوں میں ہے, وہ یہ ہے کہ خود جو ہے وہ باقی رہنا, یعنی زندہ رہنا, سامنے والے کو قتل کر دینا, یہی فتح کا تصور ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں, کسی کے ذہن میں بھی نہیں, یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. ابھی اس جنگ میں صحیح. دیکھیں, اس جنگ میں ایران جیت گیا, یہ ہر آزاد انسان کے ذہن میں راسخ ہے, صحیح. کوئی شک نہیں, کسی کو شک نہیں بالکل ہے کہ ایران جیت گیا, صحیح. ایران کی فتح ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل مٹ گیا, امریکہ ختم ہو گیا, مادی طور پہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر فتح اصل میں ہے کیا؟ وہ ابھی آتے ہیں اس پہ. صحیح. بعض لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایک میزائل اتنے کا ہے اور ایک فلاں اتنے کا ہے, ایک طیارہ اتنے کا ہے, تو اس کے اتنے بلین ڈالر خرچ ہو گئے. ایران کا تو $30,000 کا ہے, اس کے امریکہ کا تو کوئی خرچ ہوا ہی نہیں. صحیح. یہ جو سارے بیٹھے ہوئے عرب شہزادے, عرب ریاستیں, وہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ سارا خرچ وہ پورا کریں گے. صحیح ہے. اس کا کیا نقصان ہوا؟ وہ 1 روپے کا کرے چاہے 10 روپے کا کرے, اس کا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں. اس کے تو جو پرانا اسلحہ تھا, یہ اسلحہ وہاں پرائیویٹ کمپنیز بناتی ہیں, وہ جتنی کمپنیز مزید بنائیں گی وہ سارا پیسہ بھی انہیں اربوں سے لیں گے. صحیح. تو اس کا مادی تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں. صحیح. اگر آپ مادی نقصان کی بات کرتے ہیں, مادی نقصان تو اس کا کچھ نہیں ہوا. صحیح. پھر کیا ہوا ہے؟ یزید کی حکومت باقی رہی اس وقت چند دنوں کے لیے, لیکن وہ داخل دشنام ہو گیا. واہ. بنی امیہ کی حکومت بھی اسی قیام امام حسین کی وجہ سے ہی ختم ہو گئی. پورا ایک مقدس بنا ہوا تھا. ہاں, وہ مقدس گائے بھی نہ رہی, اور وہ خلافت اور پتہ نہیں کیا. ابھی ہم زیادہ اس طرف نہیں جانا چاہتے, ٹھیک ہے نا. یعنی یزید کا جو تخت ایک مقدس شکل میں تھا, وہ امام حسین کے بعد نہیں رہا. پیچھے نہیں جانا چاہتے, ان آباس میں نہیں جانا چاہتے, ٹھیک ہے نا. تو فتح ہو گئی امام حسین کی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا, ہر کربلا نہیں ہے, صرف کربلا, جو بھی کہیں, ابھی زیادہ تفصیل نہیں. صحیح. آج زیادہ تفصیل نہیں ہے, آج ہم بھائی بھائی ہیں. صحیح. صحیح. آج ہم ایک دیکھیں, ایک طرح سے آج کے دن ہم, کیونکہ میں اس حادثے کے بعد پہلی دفعہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں رابر کی شہادت. جی ابھی اب جب ہم آئے تو. ہاں, اور میں آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوں. میں کہہ کے تو یہ آیا تھا کہ کیونکہ میری پرابلم بیک سرجری وغیرہ کا ہے, کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے, اٹھ جائیں گے. بالکل طے بھی یہی ہوا تھا. ہاں, لیکن ابھی چل رہا ہے, جب تک کمر اجازت دے رہی ہے تب تک ہم چلتے ہیں. صحیح. ٹھیک. تو آج ہم بہت پیچھے باتوں کو لے کے نہیں جا رہے. صحیح ہے. سمجھنے والوں کو سب کچھ پتا ہے, سمجھنے والوں کو سب پتا ہے, نہ سمجھنا چاہیں. آج یہ بات واضح ہو گئی, آشکار ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے. دیکھیں, اب یہ حدیث ہے, میں نے خود نہیں دیکھی کیونکہ میں ان ایام میں اس طرح پڑھ نہیں پا رہا. ٹھیک ہے. لیکن یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اسرائیل کا جو آخری حکمران ہوگا, جس کے بعد اسرائیل کا زوال شروع ہو جائے گا, اس کا نام عطیت اللہ ہوگا. صحیح. یہ ہماری روایت میں ہے. ٹھیک. یہ جو کیا نام ہے اسرائیل کے اس بدبخت کا؟ نیتن یاہو. نیتن یاہو. نیتن کہتے ہیں عطیہ کو, یاہو کہتے ہیں اللہ کو عبرانی زبان میں. اچھا. تو یہ کیا ہو گیا؟ عطیت اللہ. صحیح. اسے ہم اگر اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یہ ہے اللہ دیتا. اللہ دیتا. صحیح ہے. یعنی عطیہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا. وہی اللہ دیتا. اللہ دیتا. ہمیں عطیت اللہ اتنا سمجھ نہیں ہے, اللہ دیتا سمجھ میں آئے. صحیح. اسرائیل کا آخری حکمران جس کے بعد اسرائیل کا زوال شروع ہوگا, وہ اللہ دیتا ہے. یہ اللہ دیتا ہے. صحیح. تو جو زوال شروع ہونا ہوتا ہے تو کسی کے ہاتھ سے ہونا ہوتا ہے. صحیح. اللہ اگر فتح دیتا ہے تو وہ بھی کسی کے ہاتھ دیتا ہے. کسی کے ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شرف ابھی شیعیان علی ابن ابی طالب کو ملا ہے, علی کو ملا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, کہاں وہ علی, کہاں ہم. صحیح. لیکن راستہ تو وہی ہے. راستہ وہی. اور نتیجہ بھی اس کی عطا سے, اللہ کی عطا سے, اور بے برکت علی ابن ابی طالب. سبحان. نتیجہ بھی وہی ہوگا. وہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس نتیجے میں. صحیح.
یہ فتح ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا فتح کدھر ہے؟ صحیح. اسرائیل کا زوال. ابھی بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ دیتا آخری ہے. صحیح ہے. اس پر بھی سوال اٹھیں گے کہ یہ کیسے کہا گیا کہ یہ اللہ دیتا آخری ہے؟ نہیں, یہ تو روایات میں ہے نا. ہاں دیکھیں میں اس قسم کی روایات کو میں نقل نہیں کرتا. صحیح. اب سامنے آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, صحیح. جو چیز نظر آ رہی ہے. یہ رجیم چینج کے لیے آئے تھے ایران میں. بالکل یہی ہدف لے کے آئے تھے. نہیں, ہدف کہہ یہ رہے تھے, ہدف یہ نہیں تھا. اچھا, رجیم چینج سے ان کا ابھی تو ٹرمپ کا بیان آیا, ہم نے کر بھی دیا. نہیں, کر بھی دیا اس نے. ایک میں تو کہہ رہے تھے کرتے, دوسرے میں کہہ رہے ہم چاہ ہی نہیں رہے تھے. ہاں وہ الگ مسئلہ. ابھی کہتا ہے کر دیا. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ ایران میں رجیم چینج چاہ رہے تھے, امریکہ میں رجیم چینج ہو گئی. صحیح. امریکہ کی تاریخ میں 12 جنرل بے یک جنبش قلم کبھی بھی فارغ نہیں ہوئے. پورے رجیم چینج ہو گئی نا, جو آپ چاہ رہے تھے. جو امریکہ میں رجیم چینج ہو گئی, جو آپ ایران میں چاہ رہے تھے وہ امریکہ میں ہو گئی. الٹا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں فتح کیسے ہوئی ہے؟ رجیم چینج ہو گئی, ایسے فتح ہوئی. نتنیاہو جو کہ اسرائیل کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا 3 ڈیکیڈ سے, صحیح, وہ اسرائیل کے اندر داخل دشنام ہو گیا. یہ رجیم چینج ہوا. یہ رجیم چینج صحیح. ہے نا. تو بہت سے لوگوں کے یہ زوال ہے, چہروں سے نقاب اترے ہیں, یہ بھی رجیم یہ چینج. زوال ہے. اور ادھر جو پاسبان حرم تھے, خادمین تھے, صحیح, ان کی حقیقتیں بھی سامنے آ گئی. یہ بھی رجیم چینج ہے. یہ بھی رجیم چینج ہوگا, ٹائم لگے گا. صحیح. یہ رجیم بھی چینج ہو رہی ہے. یہ بھی ایک عجیب تاثر تھا کہ امارات میں موجود امریکن اڈوں کو یہ حرمین پر حملہ سمجھ رہے تھے. یعنی اس پر حملہ کیا جا رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم نے تو کہا تھا نا کہ یہ جو ہیں حرمین کے دشمن ہیں, دیکھیں ابھی انہوں نے ادھر رخ کر لیا ہے نا. وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ سعودیہ میں کوئی امریکی اڈے ہیں ہی نہیں. ہے ہی نہیں, پہلے تو یہ کہہ رہے تھے. ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں. بے شرمی کی تو انتہا کوئی نہیں ہوتی. نہیں, ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈے تو ہیں لیکن وہاں سے حملے تو نہیں ہو رہے. تو یہ حملے کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو اڈوں سے مسئلہ نہیں, ان کو حرمین سے مسئلہ ہے, عربوں سے مسئلہ ہے اسے. ہاں, وہ عرب ہی تھے نا میرے خیال. غزہ والے فارس تو نہیں ہیں, فلسطین والے. ان کی رفا سے شروع ہوا سارا مسئلہ. صحیح. وہ کوئی ایرانی ہے, وہ افغانی ہے, عرب ہے. تمہیں اگر عربوں کا بہت تعصب تھا ادھر کر لیتے, پھر ان کو نہ بچاتے, ان کو بچا لیتے. یہ جتنے حملے ہوئے ہیں, صحیح, اچھا مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, صحیح, میں سیاسی بھی نہیں ہوں, میں وہاں ہوں بھی نہیں, صحیح, تو میں تو ایگزیکٹ چیز تو نہیں کہہ سکتا. صحیح. لیکن یہ ان حملوں میں امریکی ہی مرے, اگر وہ ہوٹل میں ہوں تو بھی. لیکن جب یہ ایم بی اے کیا ہے وہ اس کا MBS شہزادہ, صحیح, اس نے تھوڑی کلاس لی, توہین کی, تو اس نے یہ تصویریں جاری کر دی صحیح, کہ سعودیہ میں آپ کے امریکی اڈوں پہ کیا ہوا ہوا ہے. صحیح. اس کے بعد اس نے اس کو کھولنا شروع کر دیا. نہیں, ایک جواب, تم میری توہین کرو گے تو میں بھی تمہاری توہین کروں گا. تمہارے طیاروں کی بھی اسی جگہ میزائل لگا ہوا ہے. صحیح, صحیح. تو یہ تو ایک توہین, دوسری توہین کرے تو وہ دوسری تصویر بھی دے گا کہ ہمارے اس ہوٹل میں کتنے امریکی مرے پڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو یعنی حقیقت بہت بھی چھپی ہوئی ہے ابھی تک. ابھی تو کھلے گی نا, ایسا ابھی کھلے گی کہ کیا کیا ہوا تھا, کہاں ہوا تھا. یہ سب چیزیں کھلیں گی. اس نے کسی نے چیزوں نے چھپنا نہیں. صحیح. یہ سب آشکار ہوگا. یہ سب جانتے ہیں یہ حملہ امریکیوں پہ ہو رہا تھا, اور یہ پورے عالم اسلام سے جو سامنے تھا, دول خلیج, ان سے حملہ ہو رہا تھا ایک ایران پہ, اور جو ایران کا حملہ اسرائیل پہ ہو رہا تھا وہ 90% یہ روک رہے تھے. ان کی طرف سے روکا جا رہا, ان کی طرف سے انٹرسیپٹ کیا جا رہا تھا نا. اور خود کہتے ہیں نا کہ یہ میزائل جو جس سے آگ لگی ہے, یہ اس کو انٹرسیپٹ کیا تھا, اس کے ذرات گرے تو یہ آگ لگی. تو کیوں انٹرسیپٹ کیا؟ وہ تو جا رہا تھا اسرائیل. تمہیں کیا اسرائیل کا دفاع کیا تکلیف تھی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں انٹرسیپٹ کر رہے؟ صحیح. کوئی ایک میزائل ان تمام میں سے کسی نے مانا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہمارے کسی اس پہ لگا؟ کہتے نہیں, ہم نے انٹرسیپٹ کیا اور اس کے ضائعات اور باقیات جو ہیں وہ گرے, اس سے یہ نقصان ہو گیا. صحیح. ہمارے جو پاکستانی بھی کچھ اس میں جنہوں نے جانیں دی, ان کے لیے بھی یہ کہتے ہیں نا, یہ میزائل کے ٹکڑے لگے, اس کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے, ذرات لگے ان کو. اچھا, شہید صرف پاکستانی ہوئے ہیں اس پورے اس میں, باقی پورا ہمیں تو اور کوئی نیوز نہیں آئی. نہ کوئی امریکی شہید ہوا, صحیح, نہ کوئی عرب شہید ہوا. یہ بھی عجیب ہے, صرف پاکستانی شہید ہوئے. وہ ڈھونڈ رہے تھے پاکستانیوں کو. بھائی جو اسرائیل جاتے ہوئے میزائل کو تم کیوں انٹرسیپٹ کر رہے تھے؟